جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی استشراق پہ ہم نے آج بات کرنی ہے، جو کہ بڑا اہم موضوع ہے۔ اس حوالے سے کافی ساری مبادیات پہلے ہی ذکر کی جا چکی ہیں۔ اچھا جی، مستشرقین کے حوالے سے یہ جو تحریک ہے، تحریک استشراق جس کو کہتے ہیں، اور اس کا جو لٹریچر ہے، تو اس کی جو زیادہ شہرت یا جو منصہ شہود پہ یعنی لوگوں کے سامنے پبلک میں یہ جو چیزیں عام ہوئی ہیں، یہ 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی میں ہوئی ہیں، اور زیادہ تر ٹارگٹ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس سلسلے میں ایک مستشرق گزرا ہے، ولیم میور، 1905 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کی کتاب ہے 4 جلدوں میں، اس کتاب کا نام ہے، اس کے آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس بھی بنا لینے ہیں، اس کا نام ہے جی دی لائف آف محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس نے براہ راست ٹارگٹ کیا ہے، اور مسلمانوں میں اس نے شدید اضطراب پیدا کیا۔ اچھا جی، سر سید احمد خان جو ہیں، 1898 سر سید احمد خان کا جو ہے وہ سن وفات ہے، انہوں نے اس کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھے تھے 1870 میں، اور انہوں نے ولیم میور کو جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کی تصنیف سیرت النبی بھی دراصل مستشرقین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اب یہ 2 کتابیں سامنے آ گئی اس سلسلے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں۔ استشراق میں جو بہت سارے مستشرقین ہیں، انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ان کے یہ جو الزامات ہیں، یہ انتہائی کمزور ہیں اور مطلب سطحی لیول کے ہیں۔ جب سیرت کے محاذ پہ مستشرقین جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اعتراضات کا جو رخ ہے وہ قرآن پاک کی طرف موڑا۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ والے اعتراضات کیے جو عام طور پہ بائبل پہ کیے جاتے ہیں، تو انہوں نے وہ اعتراضات قرآن مجید پر کرنا شروع کر دی، اور یہ جو مہم شروع ہوئی ہے، تو اس میں جارج سیل ہے۔ جارج سیل آپ کو پتہ ہے، جارج سیل کا جو ایک ترجمہ قرآن پاک کا پہلا ترجمہ جو ہوا تھا پراپر جو ہے وہ، اور وہ جرمن کے اندر ہے، تو وہ جارج سیل جو ہے وہ اس کا بانی تصور کیا جاتا ہے، دا قرآن کے نام سے۔ جرمن سے اس نے وہ انگریزی میں جو پہلا ترجمہ کیا تھا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے مشہور آسٹریلین ہے مستشرق آرتھر جیفری۔ آرتھر جیفری جو ہے، یہ بھی اسی تحریک میں اس نے کردار ادا کیا ہے، اور قرآن مجید پر ڈائریکٹ اعتراضات کرنے کے لیے یہ مشہور سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، محمد اینڈ ہز ریلیجن، اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن مجید کا اس نے بھی اپنے انداز میں قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ اس نے کر رکھا ہے، اور یہ قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے تقریباً کافی ساری باتیں جو ہیں وہ میں نے کر لی تھیں، اور میں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ پیچھے بھی بات کی ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی سیرت کے اوپر۔ سیرت پر جو اعتراضات شروع ہوئے، وہ یہ ڈاکٹر اسپرنگر جو ہے، اس نے 3 جلدوں پر کتاب لکھی، حدیث کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے، اور اس میں اس نے حدیث کی روایت اور اس کی حیثیت کے اوپر تنقید کی ہے۔ اور سر ولیم میور نے جو سیرت پہ اپنی کتاب لکھی تھی، اس میں حدیث پر جو بحث ہوئی تھی، اس بحث کو اس نے آگے بڑھایا، اور اس کو اس نے کسی حد تک کیا، لیکن باقاعدہ طور پر اس سلسلے میں جس نے قلم اٹھایا ہے اور جس نے مسلمانوں کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا ہے، تو وہ جرمنی کا مشہور مستشرق ہے جس کا نام ہے گولڈ زہیر۔ گولڈ زہیر جو ہے وہ، اس کا براہ راست حملہ جو تھا، اس کی جو پوری زندگی تھی وہ حدیث کے اور حدیث کو ٹارگٹ کرنے کے گرد جو ہے وہ گھوم رہی تھی۔ چنانچہ گولڈ زہیر نے کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کا نام تھا مسلم سٹڈیز کے نام سے، اور اس میں اس نے علم حدیث پر تجزیاتی انداز سے تنقید کی۔ پھر اس کے بعد میں کافی سارے مستشرق آئے، جیسے کہ پروفیسر الفریڈ گیوم ہے، اس نے بھی ٹریڈیشن آف اسلام ہے، اور دو اوریجن آف محمدینز ہیں، جوسف وغیرہ، اس نے کافی ساری جو ہے اس کی بھی ریسرچ اس حوالے سے ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے مارگولیتھ آیا، آرتھر جیفری ہے، منٹگمری آیا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو یہ مختلف مستشرقین ہیں جنہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے حدیث کے اوپر بحث کرنی شروع کی۔ استشراق ایک باقاعدہ محاذ بن گیا، اور اس کے اوپر لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا، اور اس وقت بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور انگریزوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے مغرب کا، جس میں
جو ہے وہ انگریز بھی ہیں، جس میں جرمن بھی ہیں، تو جس میں ڈچ بھی ہیں، ان تمام لوگوں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان احادیث کو کس طریقے سے جو ہے ہم ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس سلسلے میں جو تگڑے جوابات دیے گئے ہیں، تو اس میں تگڑے جوابات میں سے جو ایک جواب ہے وہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے گولڈ زہر کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا، اور دفاع میں جو ان کی مستقل کتاب ہے وہ سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سامنے آئی، جس میں انہوں نے مستشرقین اور جتنے منکرین حدیث تھے ان تمام کا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا رد کیا بلکہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ اور اسی حوالے سے ان کی جو سیرت کی کتاب تھی ضیاء النبی، جس طرح ان کی ضیاء القرآن تفسیر ہے اسی طرح ان کی ضیاء النبی ہے، تو ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو علم حدیث پر مستشرقین کے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب بھی انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر دیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس علم حدیث پر مستشرقین کے اعتراضات، بنیادی اعتراضات ہیں کیا، اور پھر ان اعتراضات کے کیا جواب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ مستشرقین نے علم حدیث پہ جو بنیادی اعتراضات کیے ہیں، سب سے پہلے وہ اعتراضات ہم کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جوابات کی طرف جائیں گے۔ پہلا مستشرقین کا اعتراض ہے جی کہ مستشرقین نے حدیث کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کی ہے کہ دور اول کے جو مسلمان ہیں وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے۔ مسلمانوں میں یہ جو حدیث کو حجت ماننے کا خیال ہے یہ بہت بعد میں پیدا ہوا، یہاں سے ایک ہمارا عام موضوع شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت عام ہے، اگر آپ اس کو یہاں پہ کور کر لیں گے یہ کئی جگہوں پر آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جوزف شاخ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے 2 پشت پہلے حدیث کی موجودگی کا جو ہے وہ کوئی اشارہ ملتا ہے تو یہ ایک شاذ اور استثنائی واقعہ ہے، وگرنہ موجود نہیں تھی۔ اسی طرح آرتھر جیفری کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی جماعت نے محسوس کیا کہ مذہبی اور معاشرتی زندگی میں بے شمار ایسے مسائل ہیں کہ جن کے متعلق قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں، لہذا ایسے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے حدیثیں تلاش کرنا شروع کی۔ اچھا جی، اسی طرح محدثین کے ہاں اسناد کی جو اہمیت ہے، دوسرا ان کا جو بڑا اعتراض ہے مستشرقین کا، وہ کہتے ہیں کہ اسناد کی جو اہمیت ہے وہ دلائل کی محتاج نہیں ہے، حتیٰ کہ انہوں نے اسناد کو دین قرار دیا ہے۔ محدثین کے ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نا الاسناد من الدین، اسناد جو ہے وہ دین ہے۔ مستشرقین چونکہ اسناد کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں، اس لیے انہوں نے اسناد کے من گھڑت ہونے کا اعتراض کر کے احادیث کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کتانی ہے، اسپرنگر ہے، یہ مستشرقین جن کے نزدیک اسناد کا آغاز 2 صدی کے آخر یا 3 صدی میں جا کے شروع ہوا۔ اب گولڈ زہیر جو ہے وہ موطا امام مالک پہ بحث کرتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ 179 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، ان کی اسناد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کوئی مخصوص طریقہ نہیں، بلکہ اکثر و بیشتر وہ عدالتی فیصلوں کے لیے ایسی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ جن کا سلسلہ اسناد صحابہ تک ملا ہوا ہی نہیں ہے اور اس میں متعدد خامیاں ہیں۔ پھر جوزف شاخ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اس مفروضے کو قائم کرنے کی کوئی دلیل نہیں کہ اسناد کے باقاعدہ استعمال کا رواج 2 صدی ہجری سے قبل ہوا ہے۔ اس طرح منٹگمری جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اسناد کے مکمل بیان کو امام شافعی کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ 2 اعتراضات۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ جو پہلے دور کے مسلمان ہیں وہ جو ہے وہ حدیث کو اس طرح حجت مانتے ہی نہیں تھے جس طرح آج کے دور کے مانتے ہیں۔ دوسرا اعتراض وہ کہتے ہیں جی اسناد جو ہیں، اسناد کا جو تصور ہے یہ 3 صدی میں جا کے شروع ہوا، تو جو پہلے 2 صدیاں گزری ہیں اس میں بھی تو حدیثیں نقل ہوتی تو کوئی سندے نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ 2 اعتراضات ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں لہٰذا وہ 200 سال گزرے ہیں تو اس میں کتنی گڑبڑ ہوئی ہوگی، تو یہ اس کا اندازہ جو ہے وہ لگانا مشکل ہے۔ تیسرا اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ قرآن مجید کی طرح احادیث پر یہ اعتراض کیا کہ بہت ساری روایات یہود و نصارہ کی کتب سے متاثر ہو کر گھڑی گئی ہیں، اور وہ احادیث جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جو ہے وہ معجزہ کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، ان پہ تبصرہ کرتے ہوئے جیسے ول دیورانت جو ہے، ول دیورانت کہتا ہے کہ بہت ساری احادیث نے مذہب اسلام کو ایک نیا رنگ دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس معجزات دکھانے کی قوت ہے، لیکن سینکڑوں حدیثیں ان کے معجزے اور کارناموں کا پتہ دیتی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکثر احادیث عیسائی تعلیمات کے زیر اثر تشکیل پذیر ہوئی ہیں۔ اور اس طرح کا جو دعویٰ کیا ہے وہ ہمارے عربی کے بھی بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، جو کہ مسٹر فلپ ہٹی ہے، جس نے ترجمہ بھی کیا ہے تاریخ الادب العربی کا، تو اس نے جو ہے وہ
وہ بھی ان نظریات کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد مستشرقین کا اگلا اعتراض وہ کہتے ہیں کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابت سے منع کیا تھا، اس لیے دور اول کے جو علماء ہیں انہوں نے علم حدیث کی حفاظت میں جو ہے وہ سستی اور لاپرواہی سے کام لیا، اب جس کے نتیجے میں اگر احادیث تھیں بھی وہ تو ضائع ہو گئیں، اور اس طرح یہ اشتباہ پیدا ہو گیا ہے کہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا الفریڈ گیوم کہتا ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حدیث کے بعض مجموعے جو ہیں وہ اموی دور کے بعد جا کر مدون ہوئے، اموی دور کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ اموی دور 133 ہجری تک تھا، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 122 سال بعد، آپ علیہ السلام کا وصال ہو رہا ہے 11 ہجری میں، تو وفات سے 22 یعنی 122 سال بعد۔ اسی طرح مستشرق میکڈونلڈ کہتا ہے کہ بعض محدثین کا صرف زبانی حفظ پر اعتماد کرنا اور ان لوگوں کو بدعتی قرار دینا جو کتابت حدیث کے قائل تھے، یہ طرز عمل بالآخر سنت کے ضائع ہونے کا سبب بنا ہے، اور سنت جو ہے حدیث کا جو مجموعہ ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اس میں انہوں نے بہت سی شخصیات کو نشانہ بھی بنایا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے مستشرقین اس مقصد کے لیے جن شخصیات کا خاص طور پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان میں ایک تو حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پہ بڑے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، آگے آپ دیکھیں گے۔ اچھا، اس طرح انہوں نے ابن شہاب الزہری کو بھی جو ہے وہ اپنے اس پہ رکھا ہے۔ گولڈ زہیر نے حضرت ابو ہریرہ پہ وضع حدیث کا الزام لگایا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کا تو اسلام جو ہے وہ تو 4th-5ویں صدی میں، اہل تشیع بھی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 5ویں-6 صدی میں تو اپنا 5ویں صدی 90 ہجری میں تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے 4 سال کا، اور 4 سال میں حضرت ابو ہریرہ نے اتنی حدیثیں اکٹھی کر لی ہیں کہ وہ باقی سارے صحابہ پر وہ فوقیت لے گئے ہیں، اور حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ہے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر پہلے دن سے، ابتدائی وقت سے، وحی کے آنے سے حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ رہے ہیں، حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت علی حضور کے ساتھ تھے، پہلے دن سے حضرت علی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ہیں، حضرت عمر بن فہرہ حضور کے ساتھ ہیں، اسی طریقے سے جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ ہیں، حضرت زید بن ثابت حضور کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شروع سے حضور کے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ نہ صرف یہ کہ شروع سے ساتھ ہیں بلکہ بچپن سے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تو حضور کی اتنی باتیں نقل نہیں کی کہ جتنی باتیں جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ نے نقل کر دی ہیں، حالانکہ وہ تو 4 سال 4.5 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ اسی طرح گولڈ زہیر نے ابن شہاب زہری پہ بھی یہ تہمت باندھی ہے کہ بنو امیہ کے دینی اور سیاسی مقاصد پورے کرنے کے لیے وہ وضع حدیث کیا کرتے تھے۔ جوزف شاخت نے امام اوزائی پہ بھی وضع حدیث کا الزام لگایا ہے، اور کہا کہ یہ عمل جاری تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دینے کا رجحان پہلے سے تھا، تو نبی علیہ السلام کی تصویب تاکہ حاصل ہو جائے، خواہ حدیث اس عمل کی تائید کرتی ہوں یا نہ کرتی ہوں۔ تو امام اوزائی کا بھی یہ عمل تھا کہ وہ اس رجحان میں عراقی فقہا امام اوزائی کے ساتھ شریک تھے، اور بھی یعنی فقہا، عراقی فقہا بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چند بڑے اعتراضات ہیں جو کہ یہ جو مستشرقین ہیں یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور یہ اس سے حدیث کی حجیت کو، حدیث کی ثقہ ہونے کو، حدیث کی اسناد کے صحیح ہونے کو، ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیکسٹ نشست کے اندر انشاءاللہ ہم ان اعتراضات کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ ان اعتراضات کے کیا کیا جوابات ہیں۔